اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں لے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور ایسے لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، نقصان کر دیا، گالی دی، برا بلا کہا، وہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا، دوسرے پر احسان کرتا ہے، یہ حلم اور بردباری جس وقت کر رہا ہوتا ہے دوسرے پر احسان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ کی ذات ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتی ہے۔ عبد القیس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بات توجہ سے سنیے، بہت بڑا قبیلہ، اس کا سردار حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد القیس قبیلے کا سردار حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سردار، یہ اشج نامی انسان ایسا انسان تھا، یہ رسول پاک کے ساتھیوں میں سے ایسا ساتھی تھا جس کو رسول پاک نے فرمایا اے اشج تجھ میں دو خوبیاں ہیں، تجھ میں دو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ تیرے اندر موجود دو صفات بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ دو خوبیاں کون سی؟ آقا نے فرمایا ایک تو تیرے اندر برداشت بہت ہے، تیرے اندر صبر بہت ہے، اور دوسرا تو فہم و فراست سے کام لیتا ہے، دھیمے لہجے کا بندہ ہے، بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہے، فہم و فراست سے کام لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ تیرے اندر جو دو خوبیاں ہیں نا، ان دو خوبیوں کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے، یوں سمجھیے ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ تجھے بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے بھائیو، بات توجہ سے سنیے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے وہ بندہ طاقتور نہیں ہے، تم میں سے وہ بندہ قوت والا نہیں ہے، کون سا؟ جو دوسرے کو شکست دے دے، جو دوسرے کو دو شان و چت کر دے، جو دوسرے کو زمین پہ پچھاڑ دے، تم میں سے وہ بندہ طاقتور نہیں، قوت والا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے قوت والا وہ ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے، حقیقت میں یہ بندہ طاقتور ہے، یہ بندہ قوت والا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی۔ جب غصہ آئے تو بندہ کہے کوئی بات نہیں۔ ایک بندے نے زیادتی کی ہے، اس بندے کو پتہ چل گیا یہ بندہ میرے ساتھ فراڈ کر گیا، زیادتی کی ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، بندے کو پتہ چل گیا ہے تو بندہ ہنس کے کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، تو نے زیادتی کی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب غصہ تو اسے آیا، اب اس نے جو اپنے غصے پر قابو پایا، برداشت دکھائی، تو اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر یہ ہنس کر بات کو ٹال گیا، غصے پر قابو پا لیا، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ او وہ لوگ جنہوں نے غصے پر کنٹرول کر لیا اور لوگوں کو معاف کر دیا، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ آئیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا. اس بندے کا معاملہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے اونٹ ادھار لیا تھا. اب جو وقت مقرر کیا گیا تھا کہ فلاں وقت تجھے اونٹ واپس کر دیا جائے گا، وہ بندہ وقت سے پہلے ہی آ گیا. آ کر بدتمیزی کرنے لگا کہ تمہارا سارا خاندان ہی ایسا ہے، تم بھی ایسے ہی ہو. بدتمیزی کی، لہجے میں ترشی پیدا کی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں نے پکڑ لیا. اب تو تیری خیر نہیں، جائے گا تو جائے گا کہاں؟ تو ہمارے آقا کی گستاخی کر کے چلا جائے، ہم تجھے کیسے جانے دیں گے؟ اب اسے سبق سکھانے ہی والے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکو، ٹھہر جاؤ، نرمی سے کام لو. صحابہ رک گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ساتھیو، اس نے جو ہمیں اونٹ دیا تھا اس اونٹ سے بھی زیادہ اچھا اسے اونٹ واپس کر دو. جس حالت کا اونٹ اس نے واپس ہمیں دیا تھا اس سے بھی اچھی حالت کا اونٹ اسے دے دو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت ہے، یہ صبر ہے، یہ حلم ہے، یہ بردباری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں کتاب الآداب میں یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کچھ یہودی آئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا السلام علیکم. اس کا معنی یہ ہے کہ تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے. نعوذ باللہ. ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو السلام علیکم کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتے اور اپنے تلفظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں. کس نے لام کو حذف کر دیا، کسی نے لام کو حذف کیا، کسی نے اگلی لام کو حذف کیا، کسی نے میم کھا لی، کسی نے عین نہ بولا. یہ ہم اپنے تلفظ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہر تلفظ کا معنی الٹ ہو جاتا ہے. بجائے رب کی سلامتی کے ان کا معنی اور ہو جاتا ہے. ہمیں ٹھیک سے السلام علیکم کہنا چاہیے. حضرات سیدہ عائشہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے سنا جب یہودیوں نے یہ کہا السلام علیکم تو سیدہ عائشہ فٹ سے بولی تم پر اللہ کی لعنت، یہ بربادی تمہارے لیے، تم برباد ہو جاؤ نا. جب یہ الفاظ سنے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہلن یا عائشہ، تو اے عائشہ رک جا، ٹھہر جا. کاہے کا غصہ، پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھو میں نے ان کو کہہ دیا تھا وعلیکم کہ یہ بربادی تم پر ہو. اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی ہے یا میرے لفظوں کو قبول کر لیا اور ان کے لفظوں کو رد کر دیا. ان کا جواب اللہ رب العزت نے دے دیا. عائشہ تو خاموش رہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برداشت ہے، صبر ہے. اب دیکھیے نا، ہمیں کوئی الٹے نام سے پکار لے وہ ہماری چڑ بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہم صبر نہیں کرتے. ہمیں کوئی بندہ غلط لقب سے پکار لے، حالانکہ پکارنا ٹھیک نہیں ہے، پکارنے والے کو بھی نہیں پکارنا چاہیے. لیکن جب پکارنے والا پکار چکا ہے تو تم ہی صبر کر لو. جب تم گلی محلے میں الٹا لقب، برا لقب پکارے جانے پر غصہ کرو گے، برداشت سے کام نہیں لوگے تو پھر گلی محلے کے بھی بچے جان بوجھ کر چھیڑتے ہیں، پھر وہ چڑ بن جاتی ہے. تو کیا ہی خوب ہوتا کہ جب پہلی مرتبہ برے لقب سے پکارا گیا تھا تو صبر سے کام لیتا، تحمل سے کام لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
مجھے نصیحت کیجئے. آقا نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. وہ صحابی پھر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پھر کوئی نصیحت کیجئے. آقا فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. صحابی پھر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی اور نصیحت کیجئے. آقا نے پھر وہی نصیحت کی لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. اپنی شخصیت سے غصے کا حصہ نکال دو. جب غصے کا حصہ نکل جائے گا بہت ساری بیماریاں, بہت ساری لڑائیاں, بہت سارے جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, توجہ میری طرف. نفسیات کے ماہر کہتے ہیں جب کوئی بندہ غصہ کرتا ہے نا تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس کے خون میں انتشار آ جاتا ہے جب وہ غصہ کرتا ہے. کئی لوگ اتنا زیادہ غصہ کر جاتے ہیں کہ ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں, اور ایسے کئی کیس آپ نے سنے ہوں گے. یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بات یاد رکھیے, بندہ جب بیرونی چیزوں کا غصہ کرنے لگتا ہے تو اس کا اثر اندر تک جاتا ہے. بندے کا معدہ خراب ہو گیا, بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا. ان مرضوں سے بچنا ہے, ان بیماریوں سے بچنا ہے تو پھر ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے, پھر ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے, پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے. حضرات, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوب بات ہے, ایک قبر کے پاس پہنچے, وہاں پہ دیکھا تو ایک عورت زاروں کی طرح رو رہی ہے قبر پہ بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت صبر کر. وہ آگے سے بولتی ہے ارے کہنے والے کاہے کا صبر, تیرا کوئی بیٹا مرا ہوتا تو پھر تجھے پتا لگتا کہ صبر کیسے کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سن کر چلے گئے, عورت کو کوئی جواب نہیں دیا. آپ بھی گلی محلے میں ایسے کبھی عورت سے پالا پڑ جائے جو بدتمیز ہو, بد کلام ہو, جس کو بولنے کا پتہ نہ ہو, جس کو آپ کا لحاظ نہ ہو, اس کا جواب ہی نہ دیں. کئی ایسی عورتیں مل جاتی ہیں. پنجابی چ کہندے نا پیسہ سٹ کے لڑائی لینا, ایویں دیاں پھپھے کٹڑیاں بھی ہوندیاں, پیسہ سٹ کے لڑائی لینا والیاں. حضرات, ایسی عورتوں سے, اس قسم کی عورتوں سے آپ اپنا دامن بچائیے, آپ اپنی عزت کو پہچانیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ تلقین کی ہے, عورت کو یہ نصیحت کی ہے بی بی صبر کر. اب بی بی کہتی تیرا کوئی مریا ہوتا تو تینوں پتہ لگتا. نعوذ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سن کے چل دیے. پھر پیچھے سے کسی نے بتایا بی بی تو نے کیا کر دیا اور کیا کہہ دیا. ہاں کیا ہوا؟ اور یہ اللہ کے رسول تھے محمد بن عبداللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو نے کیا کہہ دیا بدتمیزی میں, بد کلامی میں. اب وہ عورت بھاگی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اب میں صبر کروں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی صبر تو پہلی مرتبہ تھا, اب تو جو مرضی کرتی رہ. جب مشکل آئے, جب پریشانی آئے, جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, جب کوئی بھائی زیادتی کرے, جب کوئی ظلم پر اتر آئے, کوئی تمہارا نقصان کر دے, تو پھر کیا کرو؟ صبر سے کام لو, برداشت سے کام لو. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. رب کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو, رب کا چنیدہ بننا چاہتے ہو, اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو, صلحاء کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہو, صدیقین کی صف میں جانا چاہتے ہو, تو جب غصہ آئے کنٹرول کرتے جاؤ, رب کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے جاؤ. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے والکاظمین, جب غصہ آتا ہے, والکاظمین الغیظ, غصے کو قابو کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف
درگزر کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. دیکھو نا, ساڑھے جو ایک بندہ کوئی یہ کہہ دے یار تو میرے نہ زیادتی نہ کر, ویخ فلاں وقت تے تو میرے نہ زیادتی کی تھی تے میں تینوں معاف کر چھڑیا سی نا, تے ہن تو ہی مینوں کوئی ہاتھ ہولا رکھ معاف کر چھڑنا. وہ بندہ کہے گا تو مینوں معاف کیتا ہے تے میرے تے سہان کیتا ہی ہو. او بھائی, جب اس نے معاف کیا تھا تو احسان ہی کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غصے کو پی جانا اصل میں دوسرے پر احسان ہوتا ہے. کسی کو معاف کر دینا دوسرے پر احسان ہوتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا, اب اس کی فیملی کو, خاندان کو غصہ آ گیا ہے. اب اس خاندان کا تو اس نے ایک چشم و چراغ گل کر دیا نا, مار دیا. اب ان کا حق بنتا ہے اس کو بھی قتل کر دے. اسلامی حکومت کا حق بنتا ہے اسے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. لیکن مقتولین کا, جن کا بندہ قتل ہوا ہے, ان کے ورثاء کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. جاؤ بھائی تجھے معاف کیا, جاؤ ہم نے رب کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا. اب دیکھو اس پر احسان ہی تو ہے, اور کیا ہے. اگر وہ بندہ بھی بدلے میں قتل کر دیا جاتا تو اس کے بیوی بچے بھی تو پریشانی میں آتے, اس کے والدین کے بھی دلوں کو رگ پڑتے, کھینچ لگتی نا دلوں کو. لیکن معاف کرنے والے نے اس پہ احسان کیا ہے. بھائی جان, آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں, آپ نے وہاں سے مرچیں لی ہیں, آپ گھر آئے ہیں, گھر آ کے دیکھا کہ بورے کو رنگ لگا کے بیچ رہے ہیں. آپ نے باہر سے پھل خریدا ہے, گھر آ کے دیکھا یہ تو سارے ہی خراب ہے, اس نے اوپر سٹیکر لگا کے وہ خراب مال چھپایا ہوا ہے. بھائی جان, آپ دودھ خریدتے ہیں, گھر آ کے دیکھا سارا ہی پانی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے, بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا پیسے دینے والا, آپ کو پتہ چل گیا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہنس پڑتے ہیں, یار چل کوئی بات نہیں. آپ نے ہنس کے بات ٹال دی. لیکن یاد رکھیں, اللہ رب العزت آسمان پہ بیٹھا الگ سے آپ سے خوش ہوگا, اور دن قیامت کا ہوگا, مرچوں میں برا ڈال کے آپ کو بیچ دینے والا قیامت کا دن ہوگا, ان مرچوں کا حساب دے گا, اس پھل کا حساب دے گا, اس دودھ کا حساب دے گا جس میں اس نے ڈنڈی ماری ہے. آپ یہاں پہ دنیا میں ڈنڈی ماریں گے, قیامت کا دن ہوگا ڈنڈے پڑیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مشکل سے روزی کماتا ہے, پھر اس کو داؤ لگ جائے, پھر اس کو دھوکہ مل جائے, تو پریشانی تو ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے نا, پریشانی ہوتی ہے, یار اتنی مشکل سے پیسے کمائے تھے, یہ میرے ساتھ فراڈ کر گیا ہے. پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپ وہ پریشانی ہنس کے, مسکرا کے, اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس پریشانی کو بھول جاتے ہیں, اس دھوکے کو چھوڑ دیتے ہیں. یار کوئی بات نہیں, جاؤ تجھے معاف کیا. قسم خدا کی, اللہ رب العزت اس بندے کو تو اور دے دے گا. اور جس نے فراڈ کیا, دھوکہ کیا, ظلم کیا, زیادتی کی, کسی دوسرے کا نقصان کیا, خسارے میں ڈالا, اللہ رب العزت اس کا کچھ نہیں رہنے دے گا. آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہے اور صحابہ بھی موجود ہیں. ایک بندہ پینڈو سا بڑی دور سے آیا, اس نے اپنا گھوڑا مسجد نبوی کے اندر ہی باندھ دیا. وہ کسی کو جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, دور دراز کے علاقے سے آیا تھا. اس نے اپنا گھوڑا مسجد نبوی کے صحن میں ہی باندھ دیا. دیکھنے والوں کے لیے وہ تو تقدس کی جگہ تھی, وہ تو پاکیزہ جگہ تھی, وہ تو وہ جگہ تھی جہاں پر رب کے سامنے نیاز جبیں کو جھکایا جاتا ہے. وہ بندہ آ کر گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور پھر گستاخانہ لہجے میں بولتا ہے, تم میں سے محمد کون ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا یہ تو ہوندا کون ہے مینوں تو محمد کہن والا, تین میں پہلا سیٹ تے کر لواں. بڑی برداشت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد, اچھا تو محمد, میں تیرے سے کچھ سوال کروں گا تو صبر کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دینا. ہاں میں صبر کروں گا. اس نے پوچھا کیا تو واقعی رسول اللہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں جی ہاں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اس نے کہا سچ بتانا اور تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو 5 نمازوں کا کہہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں مجھے اللہ نے ہی حکم دیا ہے, میں اللہ کی ہی کہی ہوئی بات کو آگے پہنچا رہا ہوں. اس نے کچھ اور سوال کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ, بڑے صبر اور برداشت کے ساتھ, اچھا صحابہ کو پاس بیٹھے غصہ آ رہا تھا یہ بول کیسے رہا ہے, باقی تو باتیں بات کی. آقا صبر کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. جب اس کی تسلی ہو گئی, تسلی ہو جانے کے بعد فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. کبھی غیر مسلم کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر کے دیکھیں, قسم خدا کی وہ آپ کے اس کردار سے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ رسول اللہ کی سیرت ہے, یہ ان کی سنت ہے. برداشت, صبر, تحمل, بردباری. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ بڑی برداشت سے کام لیا کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے, آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے. بندے کے صبر کا ایک لیول ہوتا ہے. میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں, آپ نے حکم دیا ہوا ہے صلہ رحمی کا, میں صلہ رحمی کرتا ہوں, میں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے, احساس نہیں ہے. توجہ میری طرف, احساس نہیں ہے. صلہ رحمی میں کرتا ہوں, احساس نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی ایسے کرتا ہے کہ تو صلہ رحمی کرتا ہے, وہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں, تیرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اگر تو پھر صلہ رحمی کرتا ہے تو پھر ان کے منہ میں ریت بھر رہا ہے, تو ان کے منہ میں مٹی بھر رہا ہے. اس لیے کہ صبر کرنے والا اور صبر کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا, اس کا تو رب نے اجر ہی بہت زیادہ رکھا ہے. اور جو بندے آگے سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, بے صبری کا صرف ایک ہی نتیجہ ہے لڑائی. اور برداشت جو بندہ نہیں کرتا اس کا ایک ہی نتیجہ ہے لڑائی. اور ایک بات یاد رکھیں, دو میں سے ایک بندہ جب صبر کر جاتا ہے لڑائی ٹل جاتی ہے. جب دونوں تارے ایک جیسی ہو جائیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. لڑائی پکی, جھگڑا پکا, اور پھر کوئی پتہ نہیں کہ وہ جھگڑا وہ لڑائی کہاں تک پہنچے. او بھائیو, وہ طائف کی گلیاں تو یاد ہوں گی نا, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی گلیوں میں ہیں, دعوت حق کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سہنے پڑ رہے ہیں, پڑھ نماز رہے ہیں. ہماری مسجدوں میں عنبر اور خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے. ہماری مسجدوں میں طرح طرح کے عطر مہیا کیے جا سکتی ہیں اور ہوتے ہیں, خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوتی ہیں ہماری مسجدوں میں. اور وہ کعبہ اللہ میں نماز پڑھنے والا, اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اوپر گندی اوجری پھینک دی جائے, ان کا بھی تو برداشت دیکھو نا, ان کا بھی تو صبر دیکھو. اب یہ صبر کا ہی نتیجہ تھا کہ آنے والا جب اس نے دیکھا میں سخت لہجے میں بول رہا ہوں, ترش لہجے کے ساتھ سوالات کر رہا ہوں, اور یہ واقعی اللہ کا نبی ہے جو صبر سے کام لے رہا ہے, برداشت سے کام لے رہا ہے,
رب کعبہ کی قسم وہ اپنے قبیلے میں واپس گیا، حدیث میں آتا ہے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور اگلی بات سنیے، اس نے یہ والی بات، یہ والا واقعہ جس کو سنایا وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سبق دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہی تو ہے کہ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ تعالیٰ ایسے احسان مندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ احسان کر کے تو دیکھو۔ اور پھر قرآن مجید میں آخر پہ اللہ فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آج دنیا میں تم دوسروں پر احسان کرو، دن کی آمد کا ہوگا اللہ رب العزت تم پر احسان کرے گا۔ کر کے تو دیکھو۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی کر کے تو آئے، کوئی کسی پر احسان کر کے تو دیکھے، صبر تو کرو، برداشت تو کرو، ظلم کرنے والے کو معاف تو کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف تو کر کے دیکھو، اللہ دیکھو کتنا نوازتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو صبر ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی نعمت دیکھی، یا بندے نے کار لئی ہے، ہم دیکھتے ہیں روز کار پہ آتا جاتا ہے، اب ہمارے دل میں حسد جگہ لینے لگتا ہے، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں یہ فلٹر خراب ہو جائے نا، یہ انجن چل رہی ہے تو پائیے ہو بھائی، انجن خراب ہو جائے گا، ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی، اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر گیا وہ، تجھے کیا ملا؟ اب یہ بیٹھا اپنے گھر میں، اپنے دل میں حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اب اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ حسد سے اس کا دل مردہ ہو گیا، وہ منفی سوچ کا مالک بن گیا، جب بھی سوچتا ہے منفی سوچتا ہے، اس کے پاس آیا تو کیوں آیا، اس کے پاس آیا تو کیوں آیا۔ اب یہ جل رہا ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے یہ پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا، اس کے خون میں بیماریاں، نفسیات کے ماہر کہتے ہیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس کے دل میں ایسی بیماریاں لگ جائیں گی، اس کے خون میں ایسی بیماریاں لگ جائیں گی جس سے نجات پانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثبت رہو، ہمیشہ مثبت سوچو۔ کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو مثبت سوچ کے ساتھ ہنس کے، مسکرا کے ٹال دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوگا۔ جو بندے معاف نہیں کرتے، حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، ان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات، آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں، پیاری مسجد میں، مسجد نبوی میں، اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ پہلے آیا تھا گھوڑا باندھا تھا، اب اس نے بڑا ہی کام کیا، پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا اور اس کو مارنے کے لیے لپکے، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جب لپکنے لگے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جاؤ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، پریشانیاں کسی کے لیے پیدا نہ کرو۔ یہ آقا نے تب فرمایا جب آ کر کرنے والے نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ دیکھو کتنا برداشت ہے، کتنا صبر ہے۔ اور ہماری مسجد میں پتہ کیا ہوتا ہے، سپارہ پڑھنے والا بچہ آ کے پیشاب کر دینا تو مسجد دے بابے چڑھ مگر جاندے، وہی ماں دی بھی بےزتی کریں گے، اس بچے کے باپ کو بھی بےزت کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ صبر سے کام لیں۔ وہ ماں اور وہ اس کا باپ، وہ بچہ جس کو آج آپ جھڑک رہے ہیں، وہ ساری زندگی تمہاری اس بد اخلاقی کی وجہ سے نفرت کھا گیا، دین سے دور ہو گیا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے۔ مسجد میں کوئی نقصان کر دے تو آپ صبر سے کام لیں، آپ کا ذاتی کوئی نقصان کر دے صبر سے کام لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔